रिकॉर्डिंग पे डाल दिया so we should not be speaking. ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لافتہ کے خدا لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ تیری بیضا کی دہلیز سے مانگ کر تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ قبر معصومہ قم دکھا دی مجھے قبر معصومہ قم دکھا دی مجھے حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا ایسا بیٹا کس کام کا فاطمہ لیلۃ القدر بے شمار لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ بن رہے ہیں خدو خال عباس کے بن رہے ہیں خدو خال عباس کے ہے مسلح پہ محو دعا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ جا کے دیکھو لکھا
حصے ہو کر گئی، حصے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں، حق کی تعریف لکھنی تھی ایک لفظ میں، بس تکلم نے پھر لکھ دیا فاطمہ 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 فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ چاؤ سی یار یہ جو بیچ میں بیٹھے وہ یہ لگا لے، جو بیچ میں بیٹھے اس کے لگا لے۔ 2 سے 3 بس، 2 سے 3 بس، 3 تک بیٹھو، ابھی تو سمجھایا ہمیں۔ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کے در سے ہو اللہ کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی
عجل فرجهم. فاطمہ زہرا کی اعلیٰ شان ہے، زوجہ حیدر نبی کی جان ہے. بائے بسم اللہ علی ہے با خدا، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ. بائے بسم اللہ علی ہے بادشاہ، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ. اولیاء کا بادشاہ ہے مرتضیٰ، دہر میں خیر النساء ہے فاطمہ. یہ ام الائمہ ہے، مالکہ ارض و سما کی ہے. جو مرضی فاطمہ کی ہے وہی مرضی خدا کی ہے. مصطفیٰ بِإِذْنِ گھر آتے نہیں، سجدگاہ انبیاء ہے فاطمہ. بائے بسم اللہ علی ہے با خدا، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ. ہے بابا پاک زہرا کے، ہے دو بیٹے بھی زہرا کے. وہ شوہر فاطمہ کا ہے جو اس چادر کے ہے نیچے. عرش والوں سے خدا ہے کہہ رہا، مرکز بزم کسا ہے فاطمہ. بائے بسم اللہ علی ہے با خدا، منبع شرم و حیا ہے فاطمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار خود کے باوجود، اختیار خود کے باوجود کی پیستی ہے فاطمہ. چل کی پیستی ہے فاطمہ، وہ بڑی سخی ہے فاطمہ. اسٹینڈ کیوں ہٹایا؟ آپ کو چلے گا اسٹینڈ کے بغیر ہاتھ میں؟ یہ بھی اور یہ بھی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کو آج عید کا دن بہت بہت مبارک ہو. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ دل و جان سے آپ کو اتنا دیکھ کر اس طرح یہاں پہ بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ایک بلند ترین آواز میں درود اگر آپ بھیج دیجئے جناب سیدہ کی شان میں تو پھر ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبی العربی المکی المدنی قریشی رسول المجدد والمصطفى الامجد مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ہمارے اور آپ سب کے لیے عید کا دن. کیوں یہ عید کا دن؟ بے شک کیونکہ آج اس ہستی کی ولادت ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں اگر نور پنجتن کو خلق نہ کرتا تو کچھ نہ کرتا. اب سوچیں گے کہ یہ حدیث تو صرف اس لیے ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو میں کچھ خلق نہ کرتا. لیکن اگر ہم یہی حدیث دیکھیں کہ لحمکم لحمی ودمہم دمی، کہ فاطمہ اور ان کے بیٹے بالکل اسی طرح ہیں میرے لیے کہ جیسے میرا گوشت، جیسے میرا بدن، جیسے میرا خون. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج اس بی بی کی ولادت ہے، اس ہستی کی ولادت ہے کہ جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے، کتنی شان و منزلت، کتنا مرتبہ، کتنی خدا کے نزدیک ان کی عزت و مقام، کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حبیب، اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اور ایک مقام پہ ایک حدیث میں ہے کہ محبت رکھتا ہے. تو بس اس محبت کے عوض آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے. اللہ اکبر. کیا مقام ہے بی بی کا کہ خود خدا کہے کہ میں فاطمہ سے محبت رکھتا ہوں. اس محبت کے صدقے میں اے میرے حبیب آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے. اور شکریہ کس طرح؟ کہ آپ سجدہ کیجئے. تو کیا شان ہے اس بی بی کی، کیا منزلت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کے جو 9 نام ہیں. کیا کیا القاب ہے بی بی کے؟ فاطمہ، طاہرہ، سیدہ، راضیہ، زکیہ، مرضیہ، محدثہ، یہ سارے بطول عذرا، صدیقہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود بھیجیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں، یعنی جناب سیدہ وہ واحد ہستی ہیں اس پوری کائنات میں کہ جن کا یہ لقب ہے اور صرف انہی کا رہے گا. تو وہ بی بی کہ جن کے ہر نام میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے کہ اگر ہم صدق دل سے اپنی بی بی سے توسل کریں تو کیا مشکل ہے کہ ہماری کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ سالو نہ ہو جائے. اور ویسے بھی آج بی بی کی ولادت کے دن ہم مدرس ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو گھر جا کے میری بچیوں گھر جا کے اپنی جو آپ کہتے ہیں، مما کہتے ہیں، ممی کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ان کو پیار سے گلے سے لگا کر اور ایک بوسہ دیجیے گا اور ان کو تھینک یو کیجیے گا. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ مولا فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں امام معصوم کا ارشاد ہے کہ تم جب بھی ہماری محبت کو اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ تمہاری ماؤں نے ہماری محبت کو تمہارے اندر پیوست کیا، یعنی تمہارے اندر منتقل کیا. درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بی بی کی ولادت اور اسی کے ساتھ یہ مدرس ڈے سیلیبریشن، تو یعنی ہمیں کچھ سیکھنا ہے. ہر سال یہ دن آتا ہے اور ہر سال ہم اسے بڑے عقیدت سے اور احترام سے مناتے ہیں. ایسا ہی ہے.
آج شام میں بھی ہم سب جگہ جائیں گے, دوپہر میں میلادوں میں, محافل میں, سب قصیدے سنیں گے, سب جو ہیں وہ شوق و ذوق سے درود پڑھیں گے اور سب بہت خوش ہوں گے. لیکن اس خوشی کے پیچھے اگر ہم حقیقت میں کچھ چیزوں کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت کی بھی تمام مشکلات اور منزلیں آسان ہو جائیں گی. جناب سیدہ کا جو لقب اور جو نام ہے اور جو خدا کے پاس بھی ہے وہ ہے فاطمہ. فاطمہ کا مطلب کوئی جانتا ہے یہاں پہ فاطمہ کا کیا مطلب؟ ہاں سبحان اللہ. اپنے اپنے علم میں اضافے کے لیے ایک بار زور سے درود بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد. بالکل, فاطمہ کا مطلب اپنے ماننے والوں, چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. بہترین. تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم شیعہ ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گے؟ ہاں بھائی دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں. جیسے ہم لوگ جب ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں, پورا سال پڑھتے ہیں, ایگزامز ہوتے ہیں, جس کا ایگزامز میں جتنا اچھا رزلٹ آتا ہے وہ نیکسٹ کلاس میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب اسی طرح سے یہ دنیا بھی جو ہے وہ کیا ہے, پریکٹیکل اور ایگزامز ہیں. یہاں پہ ہمارا کنٹینیوسلی ایگزامز ہیں. تو بات ہے اگر ہم خدا کی معرفت چاہتے ہیں تو خدا کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ ایک ایگزامپل دوں. سب کو کھانے میں بریانی پسند ہے, زیادہ تر لوگوں کو پسند ہے بھائی, چلے ٹھیک ہے. آپ کو وہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ دماغ میں, اور آپ کو اس کی نالج ہے, ایسے ہی ہے. اب اگر کوئی بریانی کے نام پہ آپ کو کھچڑی کھلا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں یہ تو بریانی نہیں ہے, بریانی کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. مطلب آپ اس کی کیریکٹرسٹکس اور اس کی چیزیں بتانا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. یہ کس لیے ہے؟ بیکاز یو نو اباؤٹ اٹ, رائٹ. آپ جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں, آپ کو آگہی ہے. اب ہمیں خدا کی آگہی کیسے ہوگی؟ زارت جامعہ کا ایک جملہ کہ سلام ہو خدا کی معرفت کے ذریعوں پر. آگہی یعنی معرفت رکھنا, یعنی خدا کی معرفت کے ذریعے کون ہیں؟ خدا کی معرفت کے ذریعے ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام, محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. بس اسی معرفت کو ایک واقعے سے منسلک کرتے ہوئے پھر میں اپنی ایک آخری دعا کی طرف بڑھوں اور آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں. معرفت بہت ضروری ہے, یعنی آگہی, کہ جسے ہم مانتے ہیں, جسے ہم جانتے ہیں, جن سے ہم محبت رکھتے ہیں, ان کی ہستی, وہ بذات خود کس طرح سے, کس طریقے سے اس دنیا میں رہتے اور عمل کرتے تھے, اور کس طرح ہمیں خدا سے کنیکٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو معرفت, تو اس کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت, آج چونکہ بی بی کی ولادت ہے اور یہ اتنی بڑی ہستی کہ اگر ان کی ذات کی ذرا سی بھی معرفت ہم اور آپ آج یہاں سے لے کر اٹھ جائیں تو ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں محسوس کریں گے کہ جس کا گمان بھی ہم نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں ہم پر ظاہر ہونے لگیں گی کہ جن کا شمار ناممکن ہے. اور یہ کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ طریقہ کہ ہم اپنی حاجات کو ان سے طلب کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں ہم یہ تسبیح پیش کرتے ہیں, ہدیہ کرتے ہیں, بیوی کو کرتے ہیں, ویسے نماز کے بعد پڑھتے ہیں. لیکن جو ایک معرفت ہے, اس معرفت کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ ذکر کروں. کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک. یہ اردو ترجمہ ہے. اس کی جو عربک بک ہے وہ ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد, ٹھیک ہے. اور یہ لکھی ہے آیت اللہ سید کاظم قزوینی نے, جو کہ عراق کے ایک بہت جید عالم دین تھے, بہت روحانی. اچھا, یہ کتاب انہوں نے کیسے لکھی؟ اس کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے. جب عراق میں جنگ کا دور تھا
تو کیا کرتے تھے کہ جو علماء کرام اور جو بزرگ ہستیاں ہوتی تھیں ان کو کڈنیپ کر لیتے تھے. اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک دن یہ اپنے راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ فوجی آئے, گاڑی میں لیا ان کو اور لے کے چلے گئے نجف سے بہت دور کی طرف. اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ دور جاتے جاتے کربلا کا بھی راستہ گزر گیا اور کافی ایک ایسی سنسان ترین جگہ پر وہ گاڑی پکا ایک جو راستہ تھا, جو روڈ تھی, اس سے ڈائیورٹ ہو گئی اور کہاں چلی گئی, ایک کچے راستے کی طرف. اور جا کے اس میں بھی بہت دور تک وہ گئے کہ وہاں نہ کوئی انسان, نہ کوئی آبادی, کوئی بھی نہیں. اب آیت اللہ قزوینی کو یہ محسوس ہوا کہ اب تو بس یہاں پہ ختم, چیپٹر کلوز. کیوں؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے وہاں لوگوں نے گاڑی روک کے کچھ افراد اس میں سے باہر نکلے اور نکل کے کچھ ان کے پاس اسپیئر پارٹس یا اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں جس سے وہ زمین کو کھودنے لگے. اسپیٹلز ہوتے ہیں جس سے زمین کو کھودا جاتا ہے, وہ کھودنے لگے. اور کھودتے کھودتے اب آیت اللہ قزوینی جو ہیں وہ توسل کر رہے ہیں. کس سے؟ بی بی سیدہ سے. کیا توسل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بی بی اگر آج میں یہاں سے زندہ بچ گیا تو میں آپ پر, آپ کی ہستی پر وہ کتاب لکھوں گا کہ جو مثالی کتاب ہوگی. اور یہ وعدہ کرتے ہیں, ہمارے اور آپ کے جیسے کا وعدہ نہیں کہ اچھا پرومس اب نہیں کریں گے, مس اب بات نہیں کریں گے, اب یہ نہیں کریں گے, اب کل ہوم ورک کر لائیں گے. نہیں, وہ ریئل والا. کیوں؟ کیونکہ معرفت رکھتے ہیں بی بی کی. ٹھیک ہے, یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا کہ وہ بی بی سے اب توسل کریں. اب اتنی دیر میں وہ جو جس گاڑی میں وہ تھے وہاں پہ ایک وائرلیس کال آتی ہے. وہ لوگ جو زمین کو کھود رہے تھے وہ واپس پلٹ کر آتے ہیں اور پھر اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور کہاں جاتے ہیں؟ بغداد کے زندان میں لے جا کر ان کو, آیت اللہ قزوینی کو ڈال دیتے ہیں. کیونکہ ان کو وہاں سے آرڈر ہوتا ہے کہ ابھی قتل نہ کرو انہیں اور ان کو لے جا کے زندان میں ڈال دو. اب آیت اللہ قزوینی بغداد کے زندان میں قید ہیں. اب 3 ماہ گزر جاتے ہیں اور چونکہ وہ بی بی کی معرفت رکھتے ہیں, ان سے توسل کرتے ہیں, تو وہ اس زندان سے رہا ہو جاتے ہیں. اب رہا ہونے کے بعد وہ کتاب لکھتے ہیں, یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ اس طرح کی مثالی اور بہترین کتاب ہے کہ انشاءاللہ ہر ایج کا جو بچہ ہے اگر وہ پڑھے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا بھی وہ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس چیز کو اپنا لے تو بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو بھی جناب سیدہ کی وہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو اس معرفت کا حق ہے. خیر, اب انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب جب پوری ہو گئی اور پھر جب یہ اس دنیا سے رحلت کر گئے تو ان کا ایک خواب تھا یا ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کو حرم امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ قبر ملے. یعنی ان کی قبر کہاں ہو؟ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. اچھا, اب یہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ زمانہ وہ تھا کہ بہت ہی جنگ کا دور تھا اور ان کی جو یہ خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو ان کے گھر والوں نے کیا کیا کہ ایک حسینیہ زینبیہ میں ان کو کفن دفن دے کر ان کی قبر وہاں پر بنا دی گئی. اور ان کی وصیت کے مطابق جو کتاب انہوں نے لکھی تھی, فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد, یہ کتاب ان کے سینے پر رکھ دی گئی اور قبر بند کر دی گئی. 17 سال کے بعد جس جگہ وہ قبر تھی اس جگہ کے صحن کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے, اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے اس جگہ کو جو ہے وہ, اب ان کی قبر بیچ میں آ رہی تھی بھائی, صحن کے بیچ میں, تو ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کے جو والد ہیں ان کی قبر کشائی کر کے اور ان کا جو جسد ہے اس کو کہیں اور منتقل کرنا ہے. تو ان کے بڑے بیٹے کا کہنا ہے کہ 30 جمادی الاولیٰ یہ دن طے ہوا کہ دوپہر میں 3 سے 4 بجے کے درمیان ہم لوگ سب وہاں جائیں گے اور ان کی قبر سے ان کو نکال کر ان کے جسد جو بھی ہے دیکھیں گے کہ یہ ان کی قبر کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہیں تو کچھ دنوں بعد یہ ہماری باڈی نہیں رہتی ہے, اور جو بھی مٹی کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے یہ فانی ہے اور یہ فنا ہو جاتا ہے, اور جو چیز بھی اس میں ہو مٹی کے ساتھ مل کر ختم ہو جاتی ہے. اب جب ان کی قبر کشائی کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں, جو لیئرز ہوتی ہیں پتھر کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, پہلی لیئر ہٹاتے ہیں دوسری, تو دیکھتے ہیں کہ جو کفن نظر آتا ہے. اب سب حیران ہوتے ہیں. پھر دوسری لیئر ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری باڈی اسی طریقے سے سلامت ہے. اب سب بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں.
کس طرح سے یہ سب کہتے ہیں 17 سال سے یہ عرصہ گزر گیا ہے اور یہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ کفن سلامت ہے اور سب ہے. اب جب وہ کفن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو صرف کفن ہی نہیں بلکہ پوری ان کی باڈی وہ سلامت ہے. اب جب وہ کھول کر دیکھتے ہیں کفن کو تو ان کا پورا جسم سلامت، نہ صرف سلامت بلکہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی جیسے ہم اور آپ، جیسے زندہ انسانوں میں وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور ان کی کتاب ان کے وہ سینے پر رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہے معرفت کی نعمت اور اس کی عطا. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اور جانتے ہیں پھر ان کے جسد کو کس جگہ منتقل کیا؟ حرم امام حسین علیہ السلام میں، جو صحن امام حسین علیہ السلام ہے، جہاں آقا شیرازی کے خاندان کے جو مقبرے ہیں وہاں پہ جو قبور ہیں وہاں پر ان کو دفن کیا گیا اور اس ہی کتاب کے ساتھ. اور جانتے ہیں جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس کے کتاب کے بیک سائڈ پر آیت اللہ کاظم قزوینی کی تصویر موجود ہے. اور وہ تصویر کب لی گئی؟ وہ تصویر اس وقت لی گئی کہ جب یہ ان کی قبر کشائی کر کے ان کے جسد کو منتقل کیا. وہ اس حسینیہ زینبیہ کے احاطے سے جب وہ قبر کھودی اور جو تصویر لی تو وہ ایسی زندہ تصویر ہے کہ مانو کسی انسان کو صرف ابھی 2 لمحے پہلے اس کو جو ہے وہ قضاء الہی سے اس کی روح پرواز کر دی گئی ہو. تو یہ ہے معرفت. ہم اور آپ اس بی بی کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، کبھی بھی ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں اکیلا نہیں چھوڑتی. تو یہ ہے معرفت کا ذریعہ. اور آج بی بی کی شان میں بیان کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ہم اگر اپنی پوری زندگی بھی صرف ان کی شان اور فضیلت کو عطا کر دیں نا تو وہ بھی کم ہے. لیکن چونکہ وقت قلیل ہے، مدت بہت ہی تھوڑی سی ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنے اس کلام کو مکمل کروں. اور یہ بی بی کی دعا ہے اور اس میں چونکہ کسی بھی الفاظ کی اوپر نیچے کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو سب ایک بار درود پڑھیں اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنے اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی ہر دعا پہ ہم سب مل کر آمین کہیں تو ہم سب کی یہ جو کلیکٹیو دعا ہے یہ پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. بیوی فرماتی ہیں کہ خدایا مجھے جو رزق دے اس پر قانع بنا دے، اور جب تک زندہ رکھنا عافیت کے ساتھ رکھنا، اور عیوب کی پردہ پوشی کرتے رہنا، پھر جب مر جاؤں تو مجھ پر رحم کرنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا. یہاں ایک منٹ رک کے سوچیں کیا یہ بی بی اپنے لیے کہہ رہی ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا خوبصورت تحفہ دے کر جا گئی ہیں، اور کتنا خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے بی بی نے کہ ہمارے لیے وہ خدا سے اس طرح سے دعا کرتی ہیں کہ ہمیں وہ الفاظ مل جائیں کہ ہم اپنی بخشش کا سامان جو ہے وہ کر سکیں. کیا کہ میرے گناہوں کو بخش دینا. ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ بی بی سے کوئی خطا یا کوئی غلطی ہوئی ہوگی؟ نہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، کہ جیسا نام ہے فاطمہ، راضیہ، زکیہ، مرضیہ. قرآن میں بی بی کے ان الفاظ کو کس طرح سے یاد کیا ہے سورہ فجر کی آیات میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پلٹ آ. یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے، تمام ائمہ اطہار کے لیے، بالخصوص بی بی کے لیے کہ کس حال میں، کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی تھیں اور ان کا رب ان سے راضی تھا. تو کیا فرماتی ہیں بی بی؟ خدایا جو رزق میرے واسطے مقدر نہیں کیا اس کی کوشش میں مبتلا نہ ہونے دینا، اور جو مقدر کر دیا ہے اسے سہل اور آسان بنا دینا. خدایا میرے والدین اور جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے سب کو میری طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمانا. خدایا مجھے اس کام کے لیے فرصت فراہم کر دینا جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کام میں مشغول نہ ہونے دینا جس کی ذمہ داری تو نے خود لی ہے. یعنی کہ رزق کا جو معاملہ ہے، زیادہ تر لوگ نا یہ کماؤ، وہ کھاؤ، یہ لو اور اتنا پیسہ کما لو. خدا نے جتنا رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے اتنا آپ کو ملے گا. اور یہ کون بتا رہا ہے؟ بی بی بتا رہی ہیں آپ کو، جناب سیدہ. جب میں استغفار کر رہی ہوں تو مجھ پر عذاب نہ کرنا، اور جب میں ہاتھ پھیلائے ہوں تو مجھے محروم نہ کر دینا. خدایا مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دینا لیکن اپنی شان کو عظیم بنا دینا.
مجھے اپنی اطاعت اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے اور جس میں تیری ناراضگی ہو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمانا اے بہترین رحم کرنے والے۔ کتنی خوبصورت دعا، اور اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دعا کہ ہم سب کو اس دعا کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ ہم سب اپنے وقت کے امام کے سچے منتظر قرار پائیں۔ اے پروردگار، ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور امام کے دشمنوں سے جو جنگ ہے ہم اس جنگ میں اپنے امام کے سپاہی بنیں۔ پروردگار، آج کی اس محفل کے صدقے میں ہم سب کی شرعی جائز حاجات کو قبول فرما، ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ اپنے والدین کی خدمت اور ان سے محبت کر سکیں، اور آج سب مدرس ڈے کا ایک پیارا سا گفٹ اپنی امی کو دیں کہ گھر جا کے ان کو گلے لگا کے ان کو پیار کر کے یہ کہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس محبت کو ہمارے دلوں میں منتقل کیا کہ جو محبت ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے اور ہمیں قیامت میں جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، یا نبی اولی یا نبی اولی او خدا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، حامی قاتلان جناب بطول، حامی قاتلان جناب بطول، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، تو بتا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، کیا بتائیں علی، کیا بتائیں علی، فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی، شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی، جس کا عنوان تھا، جس کا عنوان تھا
سیدہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. کر کے مدحت نبی و علی نے کہا کر کے مدحت نبی و علی نے کہا اب خدا تو بتا اب خدا تو بتا سیدہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء جب یہ پوچھا گیا جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا در پہ فیضان یہ در پہ فیضان یہ کب کہا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. کر تبرا تکلم تو کھل جائے گا کر تبرا تکلم تو کھل جائے گا. دشمن سیدہ دشمن سیدہ کون تھا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. یا نبی او علی یا نبی او علی یا خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. جناب سیدہ بلند پر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کو بکو جیڑا جیڑا لیدا حبدار نہیں جیڑا جیڑا لیدا حبدار نہیں ہن جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نارا لیدا بکو لاؤ نارا لیدا حق دا امام علی نائب رسول ہے حق دا امام علی نائب رسول ہے. بابا حسنین دائیں شوہر بطول ہے کعبے دی شان علی زینت اذان علی دین تے ایمان علی حق دی جان علی جڑے دل وچ علی دا
یار نہیں لاؤ نعرہ للہ بکو لاؤ نعرہ ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. محمد وآل محمد صلوات. لگانا چاہیں تو لگا لیں یا مائک ہی دے دیں. نہیں یہ اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا یہ بھی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بی بی کی ولادت بہت بہت مبارکباد. اور اس دن کی رحمتیں برکتیں بی بی ہم سب کو نصیب عطا فرمائے. الہی آمین. جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم سب کو نصیب فرمائے. الہی آمین. اس دعا کے ساتھ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضیٰ علی یا مرتضیٰ علی. مومنوں کو کوئی غم نہ ہو لیکن غم حسین کبھی دل سے کم نہ ہو. مولا سجاد علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے دکھ کو گوا دو. اور مولا شوق ذرا زیارت تو کرا دو. چشموں سے چل کے چوم لیں تربت حسین کی. یا رب نصیب ہو ہم سب کو زیارت حسین بار بار. انشاءاللہ یہ کفر برپا ہے اس کو کھو یا رب. ظہور مہدی آخر کا جلد ہو یا رب. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور آج کے دن دعا کہ بی سیدہ جلد سے جلد جنت البقیع کی مدینے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. الہی آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہزاروں درود کروڑوں سلام بروح علی علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے اور دل سے کوئی ایک بار کہے کہو لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ ہے واحد تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ ماشاءاللہ الا اللہ لا الہ الا
قدم وہیں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا تو آج تک ہے جوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری حیدری خوشنو دیے بی بی سیدہ طاہرہ صدیقہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے بہت خوبصورت نعت ان لوگوں کے لیے جو محفلیں سجاتے ہیں اور سرکار دو عالم پنج تن پاک کے ان پہ نظر کرم نعت سے پہلے درود و سلام کا تحفہ بی بی سیدہ کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت سب کے لیے کھلا تو مل کے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگا ہے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی میں پہلے جب مدینے گئی تھی انشاءاللہ سب بار بار جائیں آج بی بی کی ولادت کا صدقہ رسول خدا اپنے روضے کی جلد سے جلد ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے الہی آمین کربلا نجف مشہد جانا شام جانا نصیب فرمائے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی صلوات پڑے گا اللہم صلی علی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ ہدیہ تہنیت رسول خدا کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کی اور بی بی خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی اب سماعت فرمائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی
نہ وہ ہاتھ خالی. نعرہ حیدری یا حیدری یا رسول خدا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں ناز کرنے کو کیا لے گئی تھی وہ تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی اور درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی. صلوات تو بنتی ہیں یہاں پر. اللہم صلی علی محمد. دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا. مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آدی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ. جزاکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودعی فیہا بعدد ما احاطہ بہ علمک. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا یا یا اللہم صلی علی محمد. آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. عرش سے فرش تک نور کا ہے سما آئی عالم میں 11 اماموں کی ماں. دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. مصطفیٰ حسن اور مرتضیٰ حکم خالق سے جب ہو گئے کہ جاں پھر درودوں کی بارش. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر درودوں کی بارش میں زیر کے ساتھ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ. اور جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے اور بن بن کے خیرات آتے رہے
ارے بھیک لینی ہے جا جلدی کش کو لینا آ گئی فاطمہ بی بی اپنے بچوں کا صدقہ ہے نا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ بے شک بی بی کا وسیلہ ایسا کہ پروردگار کوئی دعا رد نہیں فرماتا میں گناہگار کیا میری اوقات کیا ایک آنسو کے بدلے صلہ یہ ملا کیا صلہ ملا خلد سے خود میرے حق میں کرنے دعا اللہ خود سے خود میرے حق میں کرنے دعا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ میں حسن مشکلوں میں گھرا جب کبھی اور میں نے دربار زہرا میں فریاد کی اور ختم ہونے نہ پائی تھی میری دعا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد لے محمد واجی کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے دل کی آواز کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یا نبی اولی یا نبی اولی یا خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے نعرہ دری کون سمجھے بھلا فاطمہ ماشاءاللہ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا ارے در پہ فضا نے یہ کب کہا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی اور اس کا عنوان کیا تھا جس کا عنوان تھا سیدہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے یا نبی اولی یا نبی اولی او خدا کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے صلوات پڑھے گا اللہ
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج برائے عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار بولو دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا سب کے سب بیکاری ہے کون دینے والا ہے ارے کون دینے والا اور اس سے مانگ اونٹوں کی دے دے جو قطار اللہم صلی علی مولا مشکل کشا اپنی زوجہ کا صدقہ عنایت فرمائے مولا مشکل کو سب کی مشکلات کو دور فرمائے بی بی کی ولادت کے صدقے کیونکہ مولا مشکل کشا بی بی مشکل کشا تھی مولا مشکل کشا کی نعرہ حیدری دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹا ارے چل علی کی چوکھٹ پہ کیوں اداس بیٹا ہے کیوں اداس بیٹا اور بس پلک جھپکتے ہی ہوگا پیڑا پار حیدری یا مولا علی مشکل کشا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار صلوات اللہ اور ٹائم ہے ابھی نہیں ہے والے بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات اللہ ٹھیک ہے محمد چند جملے خوشنودی بی بی سیدہ بلندر صلوات اللہم محمد والی سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا کنز مخفی جسے خدا نے ارے جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو اس گھر سے نبی ملا ہم کو ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو ایک علی کیا ولی ملا ہم کو اس در سے خدا بھی پایا ہے ماشاءاللہ حیدری یا آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ اور آخر میں در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا دین ماجد وہ پا نہیں سکتا اور ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا اور ایرا غیرہ تو آ نہیں سکتا ملک الموت آ کے رکتا ہے
बेशुमार बेशुमार या सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। बस यही सदा है सुबह शाम, है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। आ रही है आप चल रही है ये खबर, खाने खुदा पे है टिकी हुई नजर, सज रहे हैं रास्ते तमाम। अलजर 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 है रास्ते तमाम। ये सही है। हाँ ऐ मेरे इमाम, जिक्र खैर आपका वजीफा है मेरा, मनक़बत नहीं है ये अरीज़ा है मेरा, पढ़ रही हूँ रोज सुबह शाम, है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। बस यही सदा है सुबह शाम, ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। खुशनुद इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत व आले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। बोला आप सबको भी शहजादी कौनैन की विलादत मुबारक हो। मुबारक। हम सब की तरफ से ज़माने के इमाम को मुबारक मुबारक हो, खैर हमारे इन मेहमानों को मुबारक हो। बहुत बहुत दिल तो माशाल्लाह। ये चाह रहा है कि महफिल इसी तरह चलती रहे, कोई छुट्टी की बात ना हो, जुम्मे का रोज़ नहीं होता तो शायद हमारे पास टाइम भी होता, लेकिन इंशाल्लाह आगे बहुत सारे विलादतें आ रही हैं, तो दोबारा इंशाल्लाह बीवी ज़ाकिरा को ज़हमत देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी डिप्टी हेड प्रीफेक्ट से कि प्लीज़ दोनों आए टर्न बाय टर्न और इन लोगों को एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी तरफ से पेश करें प्लीज़। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद हसीन तोहफा। एज पर ग्रीन एंड कल्चर पॉसिबल नहीं है कि विलादत हम अपनी बर्थडेज तो सेलिब्रेट करें केक कटिंग से, लेकिन शहजादी कौनैन की अहले बैत की विलादत में उसी तरह से पार्ट ना ले। तो केक यहाँ पर हाजिर है। किस क्लास को आना है? ये तो सबसे बड़े आके खड़े हो गए, अब क्या करें इनका? आपको किसने बुलाया था भाई? हाँ वापस जाओ भाई, सबसे छोटे आएंगे नहीं, आज तो ये हो ही नहीं रहा है। सबसे छोटे नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। बड़े मौजूद है और छोटे मौजूद है, बड़े कैसे काट सकते हैं? चले एज पर क्राइटेरिया, ये हमारी वो क्लास है जो बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। आखिरी केक तो नहीं है? नहीं 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 आखिरी नहीं, अभी है इनकी, अभी इनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इन्होंने तैयारी नहीं की, इसलिए अभी हम इनको रुखसत नहीं कर रहे हैं। आइए बेटा।
یہ بند